اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری روحانی تعلیم کی، ہمیں اللہ رب العزت سے ملوایا، اور آپ پر قرآن مجید نازل ہوا جو ہمیں اللہ رب العزت کا پتہ بھی بتاتا ہے، اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے سب کچھ بتاتا ہے۔ جہاں ہماری روحانی تربیت ہوتی ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی تربیت میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی۔ انسانی جسم کا کوئی بھی ایسا معاملہ، کچھ بھی ایسی بیماری، کوئی بھی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی جو کہ ہماری صحت سے ریلیٹڈ ہو، سب کچھ بتا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ دل کے لیے کیا بہتر ہے، معدے کے لیے کیا بہتر ہے، ڈپریشن انزائٹی کے لیے کیا بہتر ہے، پٹھوں کے لیے کیا بہتر ہے، طاقت کے لیے کیا بہتر ہے، بے اولادوں کے لیے کیا بہتر ہے، ہر چیز کا متعلق بتایا۔ تو ناظرین، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کے متعلق کیا بتایا کہ اگر کسی کی آنکھوں میں کمزوری ہے، آنکھوں میں دھندلا دکھتا ہے، جیسے آنکھوں میں ککرے پڑتے ہیں یا آنکھوں میں ہزار قسم کی بیماریاں آتی ہیں، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں خاص بتایا۔ میں ناظرین، کیونکہ میری آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں اور میری نظر کمزور نہیں تھی، تو میرے گھر والے جب بھی میں نے چھٹی آنا ہوتا تھا تو میں اپنی والدہ سے پوچھتا تھا کہ کیا کیا لاؤں، تو کبھی کسی نے کوئی چیزیں مانگنے کے لیے نہیں کہا تھا کہ سوٹ یا کپڑے یا سونے، کبھی بھی ایسی ڈیمانڈ گھر سے نہیں آتی تھی۔ ہمیشہ ڈیمانڈ آتی تھی انجیر لے کے آنا، زیتون لے کے آنا، اور اس طرح کی چیزیں لے کے آنا۔ ان میں ایک اور بھی چیز بڑی خاص ہوتی تھی، اور وہ میری والدہ محترمہ فرماتی تھی کہ جب مدینہ منورہ جاؤ تو وہاں سے الصمد سرما لے کے آنا۔ الصمد سرما، میں نے کہا یہ کیا ہے، اس میں کیا خاصیت ہے؟ تو وہ فرماتی تھی کہ میری آنکھوں میں ککرے پڑتے ہیں اور آنکھوں میں دھندلا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں کی صفائی چاہیے، تو یہ نظر کو بہترین کرتا ہے۔ تو میں جب بھی مدینہ منورہ زیارت کے لیے جاتا تھا تو میں وہاں پر جو مسجد نبی کے سامنے جو چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہوتی ہیں، ریڑیاں بھی ہوتی ہیں، تو میں وہاں کھڑے ہو کر ان سے کہتا تھا مسجد کے سامنے کہ الصمد سرما چاہیے، جبکہ الصمد سرما جدہ سے بھی ملتا تھا، مکہ المکرمہ سے بھی ملتا ہے، ہر جگہ پر اس کی دکانیں تھیں، پورے سعودی عربیہ میں ہر جگہ سے ملتا ہے۔ لیکن کیونکہ میری والدہ کا حکم ہوتا تھا کہ مدینہ منورہ سے لینا، تو میں اس لیے پھر جدہ سے لینے کے بجائے مدینہ سے ہی لے کے آیا کرتا تھا۔ آج میری والدہ محترمہ کو بھی دنیا سے گئے تقریباً 8 سال ہونے والے ہیں۔ تو مجھے یاد آیا کہ میری مسز نے بتایا کہ وہ اپنی آنکھوں میں یہ یوز کر رہی ہیں تو اس سے پلکیں بھی لمبی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اینک نہیں لگاتی، جبکہ میں اینک لگاتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کیا یوز کرتی رہتی ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں تو آپ کو روزانہ تو دیکھتے ہیں کہ میں سونے سے پہلے سرما لگا کے آتی ہوں اور صبح اٹھ کے بھی لگاتی ہوں۔ تو اس کے بعد آج وہ بچوں کو بھی لگا رہی تھی کہ بچوں کو وہ کمپیوٹر وغیرہ، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ دیکھ دیکھ کے اسکرین سے وہ تھوڑی سی ویژن میں ایشوز ہو رہے تھے، شاید کمزوری۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں واقعی یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، اپنے ناظرین کے ساتھ اس چیز کو شیئر کروں۔ تو اس نے بتایا کہ آپ کے لائے ہوئے سرمے آج تک ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، اب اتنے لے کے آتے تھے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ چلو بتائیں جی۔ تو یہ ہے ناظرین، ابھی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اس کے فائدے اور احادیث مبارک بھی، لیکن پہلے میں آپ کو دکھا دوں۔ تو یہ دیکھیے ناظرین، یہ ہے الصمد کا سرما جو کہ میں مدینہ منورہ سے لے کے آتا تھا۔ شاید آپ پڑھ سکتے ہیں الاسمد سرما۔ یہ ایسے شیشیاں ہیں، میں ایک کو کھولتا ہوں تاکہ میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے جی، اس میں سے یہ چیز نکلی، ایک یہ پرچی ہے،
تو یہ شاید ان کا کوئی کارڈ ہے، عربی میں ہی لکھا ہوا ہے، سارا عربی میں ہی ہے۔ کاہل سرمے کو کہتے ہیں کاہل الاسمد، اور اس کے ساتھ یہ ہے اس کی شیشی جس پہ مسجد نبی کی تصویر بنی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کلیئر ہو جائے اللہ کرے۔ تو یہ ہے جی الصمد کا سرما، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا الصمد کا سرما۔ اس کے ساتھ یہ ایک سلائی آتی ہے، یہ دیکھیے ناظرین، یہ سلائی آتی ہے، یہاں سے شیشی کو کھول کے، یہ شیشی کو کھول کے، مجھے یاد ہے جب میں بچپن میں چھوٹا سا تھا تو میری والدہ مجھے ہر روز لگاتی تھی اسکول جانے سے پہلے، بس اس میں ہلا کے، اس کے ساتھ لگا کے اس کو آنکھوں میں لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں بعد میں یہ لگا لوں گا۔ تو یہ ہے الصمد کا الاسمد، یعنی جو 3 نقطوں والا سے ہوتا ہے اس کا سرما۔ تو اللہ الصمد مت سمجھیے گا، الصمد کیا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے، یہ کس چیز کا ہے، اور طب نبی سے اس کا کیا تعلق ہے، کیا کسی حدیث مبارک میں اس کا ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں اور بھی لایا تھا سرمے، جیسے یہ اللطیف کا سرما بھی، یہ یہاں سے گھر والے لیتے رہتے تھے پہلے اللطیف کا، تو جب یہ الصمد کا آ گیا تو انہوں نے یہ لینا چھوڑ دیا۔ تو ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یعنی تم لوگ، ہم لوگ، سب لوگ الصمد بطور سرما استعمال کیا کرو، اس لیے کہ یہ آنکھوں کو جلا بخشتا ہے اور بال اگاتا ہے۔ کس کے بال؟ پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی جلد 2 میں موجود ہے۔ ناظرین، الصمد کا سرما آنکھوں سے میل کچیل کو ختم کرتا ہے، اسے باہر نکال پھینکتا ہے، یہ آنکھوں کی حفاظت کا ضامن ہے، اور آنکھوں کے اعصاب کو یعنی دا وینز آف آئیز، مسلز آف آئیز مضبوط کرتا ہے، زخموں کو مندمل کر کے غیر ضروری پیدا شدہ گوشت کو نکال دیتا ہے، آنکھیں سوجی ہوتی ہیں جو ککرے پیدا ہو جاتے ہیں، اور نظر کے لیے مفید اور طاقت دیتا ہے، اور روشنی کو تیز کرتا ہے، پلکوں کو اگاتا ہے، آنکھوں کی خوبصورتی دیتا ہے، خاص کر بوڑھوں اور ان لوگوں کو جن لوگوں کی نظر کمزور ہے۔ ناظرین، یہی حدیث اس طرح کی کہ تمہارا بہترین سرما الصمد ہے، یہ نظر کو تیز کرتا ہے، پلکوں کو اگاتا ہے۔ سنن ابی داؤد 4061 اور سنن ابن ماجہ 3497 میں بھی یہ موجود ہے۔ ناظرین، ایران کا ایک شہر ہے اصفہان۔ آپ جب ایران کے بارڈر میں داخل ہوتے ہیں زہدان سے، کوئٹہ سے زہدان سے اصفہان ایک شہر ہے، ایران والے اس کو اصفہان نصف جہان بھی کہتے ہیں، کہ اتنا وہ خوبصورت شہر ہے کہ آدھے جہان کی خوبصورتی نصف جہان اس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک اعلیٰ قسم کا پتھر پایا جاتا ہے قدرتی طور پر۔ ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ مغربی ممالک میں بھی یہ اعلیٰ پتھر پایا جاتا ہے، اور یہ پتھر ایسا ہے کہ یہ جلد ریزہ ہو جاتا ہے، ہلکا سا ہوتا ہے جیسے لیڈ ہوتا ہے، تو اس کے ریزوں میں چمک ہوتی ہے، تو یہ اس کا اندرونی حصہ چکنا ہوتا ہے، گرد و غبار سے پاک ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب یہ جو الصمد سرما ہے یہ جدہ سے ہی لایا ہوا ہے، مدینہ منورہ سے لایا ہوا ہے، تو سعودی عربیہ میں ملتا ہے، لیکن ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے چیک کیا کہ اگر آپ پاکستان میں سے حاصل کرنا چاہیں تو کہاں سے کر سکتے ہیں۔ اسکرین شاٹ آپ کی ادھر اسکرین پہ آ رہا ہے، یہ دراز پہ بھی موجود ہے، اور کتنے کا؟ 180 روپے کا، صرف اتنا سستا آپ کو مل جائے گا۔ میں نے یہ سوچا کہ پہلے میں انفارمیشن شیئر کر دوں کہ دراز پہ آپ کو 180 روپے میں یہ مل جاتا ہے 3 گرام، اور اس کو آپ استعمال کریں تو پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، جو حکیم لوگ ہیں اور سائنسدانوں نے بھی اس پہ جب تجربات کیے تو انہوں نے اس کے یہ فائدہ حاصل کیے کہ یعنی یہ آئیز کے لیے اینٹی سیپٹک ہے، اور آنکھوں میں جب لگایا جاتا ہے تو سورج کی جو تیز شعاعیں ہوتی ہیں الٹرا وائلٹ، وہ آنکھوں کی پتلی جو ریٹینا ہوتی ہے اس کو نہیں پہنچتی، اور پھر اس کے علاوہ آشوب چشم ہو، سرخ آنکھیں ہو جاتی ہوں، اور اوپر کے آنکھوں کے اوپر جو پھنسی پھوڑے وغیرہ آنکھوں میں بھی ہو جاتے ہوں، لیکن جو مین چیز ہے اس کی وہ یہ ہے کہ یہ نظر کو
تیز کرتا ہے۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ سرما لگانے سے پہلے آپ تھوڑی سی سلائی لگا کے چیک کر لیجئے کہ آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ نہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ میرے نبی کریم نے جب فرما دیا کہ تم الصمت سرما لگاؤ، یہ آنکھوں کو زیادہ روشنی دیتا ہے اور اس کے بعد پلکوں کو بھی لمبا کرتا ہے۔ اس کے بعد ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہم تو یہ استعمال کرتے ہیں، میں آج سے کروں گا، گھر والے میرے باقی کرتے ہیں۔ تو آج میں نے پوچھا تو الحمدللہ ابھی تک کہتے ہیں جی کہ کافی پڑی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی یہ ہم وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، چیزیں جو اتھینٹک ہوں، جو خود استعمال کی ہوئی ہوں، ورنہ دوسری چیزیں ہم استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ آپ کو ہر لحاظ سے فائدہ پہنچتا رہے، اس چینل سے بھی اور اللہ کے بندوں سے بھی اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچتا رہے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔